أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک اللہ بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں. اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتنبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں. اس طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے دنیا میں آج جس طرح سے لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور اس کے رسول کو چھوڑ کر نئے نئے مینڈیٹس بناتے ہیں، نئے نئے ایجنڈاز بناتے ہیں، نئے نئے بت بناتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے ان آیات میں. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کتنی حسرت ہوگی ان لوگوں کو جب ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر یہ جن لوگوں کے پیچھے چلتے رہے ہیں
اچھا، آپ کو شاید اگر آپ ہمیں شان رمضان میں فالو کر رہے ہیں، وہی ایک بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا جو بات میں ہر بار ریپیٹ کرتا ہوں، اور اکثر اس رمضان میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرے عزیز دوستو، صحیح محنت پر بہت کچھ ملے گا، اور وہ محنت، تھوڑی سی محنت پر بہت کچھ ملے گا، اور اگر محنت غلط طرف ہو رہی ہوگی تو محنت کر 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 ختم ہو جائیں گے۔ کسی کو تو بہت ہی تھوڑا ملے گا اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور پوری کی پوری زندگی نکل جائے گی اور آدمی یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں۔ ہاں میرے دوستو، ان آیتوں میں ان کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، ایک موقع اور دے دے۔ اور یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہاری حسرت اس دن کسی کام نہیں آئے گی، اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا۔ تم کہو گے دنیا میں جب صبر کرتے تھے تو صبر کا پھل مل جایا کرتا تھا، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں تم صبر کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو تم نے بویا ہے دنیا کے اندر اب تمہیں نے وہی کاٹنا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک مضمون سورہ حشر میں بھی یہاں اللہ نے شیطان کی مثال دی ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ یہ شیطان جب آپ سے گناہ کرواتا ہے، آپ سے اللہ کی نافرمانی کراتا ہے، فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ یہ کہے گا اے اللہ میں ان سے بری الذمہ ہوں۔ جیسے ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود اور کسی اور کو اپنا بڑا بنائے بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کر کے دنیا میں پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ اس دن کہیں گے یا اللہ ہم تو ان سے بری الذمہ ہیں۔ لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے، تمہاری وجہ سے ہم تباہ ہو گئے۔ وہ کہیں گے ہم نے تمہارا ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا، ہم نے تو ایک بات کی تھی، تم پیچھے آ گئے تو آ گئے، ہم تھوڑی تمہیں کھینچ کے لے کر آئے تھے۔ انی بریء منک، یا اللہ میں ان سے بری ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ ان کو ظالم کہہ رہا ہے، یہ ظالم مجھے چھوڑ کر دنیا میں اپنی چلاتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، خدا را ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، ذرا سوچو تو صحیح، آپ کس کو اپنا بڑا بنا کر دنیا میں چل رہے ہیں؟ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کی ہر بات سچ ہے۔ آخرت کی حسرت سے بچنے کے لیے میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کہہ رہے ہیں ڈرو اس بات سے کہ تمہارے دوست جو ہیں تمہارے دوست جو ہیں جو دنیا کے اندر تم بناؤ، وہ میرے دوستوں کو بنانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، کوئی ایسی خیر کی بات نہیں ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک نہیں پہنچائی۔
اور کوئی ایسا شر کا معاملہ نہیں ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے اس امت کو خبردار نہ کیا ہو. ٹھیک ہے, یہ ہماری ہی کمزوری ہے کہ ہم کبھی کبھار جو ہے بالکل, جیسے ابھی قرآن کی آیتوں میں بھی تھا, اللہ اور اس کے رسول کو بالکل بھول بھال کے فراموش ہو کر اپنے کاموں کی طرف بھاگتے ہیں. پھر اللہ جب تھوڑا سا کھینچتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہم نے کیا کیا. شمس الدین بھائی سیال شریف سے لکھتے ہیں کہ میں کثیر العیال ہوں, آمدنی بہت محدود ہے, رزق میں فراوانی کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو اس کے لیے یہ اللہ رب العزت کے دو بابرکت نام ہیں, یا رزاق یا واسع. رزاق کا مطلب اے رزق دینے والے, اور واسع کا مطلب اے وسعت دینے والے. ہاں, تو ہم دعا نہیں کرتے اے اللہ مجھے صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما, یا رزاق یا واسع. تو یہ کسی بھی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ کے دعا کریے, انشاءاللہ اللہ رزق میں برکت دے گا. شہریار صاحب ملتان سے لکھتے ہیں اکثر میرے جائز کام رشوت کی وجہ سے نہیں ہو پاتے, بندوں کی محتاجی سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. بہترین وظیفہ ہے یہ, ہر کسی بھی نماز کے بعد 100 دفعہ یا صمد پڑھ لیں, اللہ رب العزت آپ کے کاموں کو پورا فرمائیں گے. ہاں, یہ بڑی زبردست آیت ہے. وسیم سلمان الوی صاحب کراچی سے لکھتے ہیں ملازمت کے لیے انٹرویو دینے جانا ہے, کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر نماز کے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھ کے دعا کر لیجئے, انشاءاللہ آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہوگا. اور ہاں, عرفان خان صاحب پشاور سے لکھتے ہیں کہ کوئی ایسے کلمات یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو مختصر اور جامع ہو. تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کلمات کے بارے میں فرمایا کہ بولنے میں بہت تھوڑے ہیں لیکن میزان پر جب ان کا وزن کرو تو بہت زیادہ ہوگا. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کو بھی اگر فجر کی سنت اور فرضوں کے بیچ میں پڑھا جائے تو رزق کی بڑی بارش ہوتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو پھر ہر ایک پڑھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا اللہ کے خزانے اس سے بھی زیادہ ہیں. تو بھئی ہم خود نہ پڑھیں تو یہ ہماری کمی ہے. اور آخر کے اندر عمران بھائی ملتان سے لکھتے ہیں ہمارا خاندان گھریلو تنازعات کے باعث کی وجہ سے برباد ہو گیا ہے, بچاؤ کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. تو یہ تو ہر ایک کے خاندان کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, تنازعوں کی وجہ سے برباد ہو گیا ہے. بھئی پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں کہ تنازعوں کی وجہ سے برباد ہونے والے خاندانوں کے اندر وظیفے کا عمل صرف 10% ہے اور اس کا عمل 90% ہے. تو خدا کے واسطے اپنی زبان کو تھوڑا سا قابو میں بھی تو رکھو. زبان قابو میں رہے نہیں تو وظیفے نے کام آنا ہے بس تو کوئی وظیفہ نہیں کام آتا. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ, تھوڑا سا صبر. اور یہ دعا ہے آل عمران کی, کیا بات ہے اس دعا کی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں, انشاءاللہ آپ لوگ شیر و شکر ہو جائیں گے. جزاک اللہ. جی وسیم, میں آج ہمارے جو مہمان نعت خواہ ہیں بہت ہی زبردست, میرے فیورٹ. اچھا, میرے فیورٹ. اور کیا منفرد ان کا انداز ہے پڑھنے کا, اور کیا منفرد. تو سب سے پہلے تو کہ بلبل پاکستان کہا جاتا ہے. کیا بات, کیسے مزاج ہیں حضور, خیریت سے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے پلیز تشریف رکھیے. اور ذرا ان سے سننے سے پہلے بس اسکائپ کے کالر کو شامل کر لیں اور پھر ذرا سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟
جی میں توصیف احمد بات کر رہا ہوں پرتھ آسٹریلیا سے. ہاں اچھا 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 اچھا. آسٹریلیا سے بڑی دور سے بات کر رہے ہیں. پرتھ وسیم. اوف آپ گئے ہیں؟ میں گیا ہوں وسیم, پرتھ گیا ہوں. گرم شہر, بہت گرم علاقہ اچھا ہے, بہت گرم علاقہ ہے. جی 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 فرمائیں. لیکن ابھی تو سردی ہے یہاں پہ. جی ہاں جی ہاں, اس وقت آپ لوگوں کے یہاں تو سردی چل رہی ہے. بالکل. اور کیا ٹھنڈ بھی اتنی زیادہ پڑتی ہے جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے؟ گرمی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے راولپنڈی کی گرمیاں, اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی. آج کل کیا ٹیمپریچر چل رہے ہیں وہاں پہ؟ آج کل تو ہم جو ہے نا لحاظ کرتے ہیں, بہت زیادہ سردی ہے یہاں پہ, ٹھیک ٹھاک قسم کی. اچھا اچھا. ہے کچھ عرصے پہلے ہم بھی ایسے سردیوں میں روزے رکھا کرتے تھے پاکستان میں اچھے وقتوں کے اندر. ویسے وسیم, آسٹریلینز اور نیوزی لینڈرز بڑے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں, بہت اچھے اخلاق کے لوگ ہیں. لیکن کرکٹ میں تو آسٹریلیا کی ٹیم اس حوالے سے سب سے زیادہ بدنام ہے, وہ ہوٹ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. وہ تو ایک جیتنے کی جو ایک خواہش اور ایک آگے بڑھنے کی وہ تو ہے, لیکن اخلاق بہت اچھے ہیں, بہت اچھے. تو آسٹریلینز کے مزاج کو ان کی کرکٹ ٹیم کی بنیاد پہ نہ جانچا جائے؟ نہیں. اچھا, بالکل بھی نہیں. تو سر آپ کتنے عرصے سے وہاں پر؟ جی میں یہاں پہ تقریباً 10 سال سے ہوں, اور میں ایکچولی پیپر کٹنگ آرٹسٹ ہوں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو میں پیپر کٹنگ میں یونیک کام کرتا ہوں پوری دنیا میں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پچھلے مہینے لندن کے اندر پیپر کٹنگ سے شو کیا تھا. چلیں پھر آپ ہمارے کنٹرول روم کے لوگوں کے پاس آپ کا اسکائپ ایڈریس آ گیا, تو کبھی آپ اپنے فن کا نمونہ دکھائیے گا, ابھی ہم انشاءاللہ دکھائیں گے لوگوں کو. یہ میرے پیچھے جو پینٹنگ لگی ہے, یہ پینٹنگ نہیں ہے, ایکچولی پیپر کٹنگ آرٹ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام پیپر کٹنگ سے لکھے ہوئے. کہاں ہمیں پتہ نہیں چل رہا, جلدی سے دکھا دیں ہمیں بس ذرا. یہ دیکھیں. اچھا 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 اچھا. ارے اوکے اوکے اوکے, نام بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت مبارک, بہت مبارک. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ جی, آپ نے کال کیا. ڈھیر ساری دعائیں اور شان رمضان کی آڈینس کی جانب سے ڈھیر سارا پیار تالیوں کی صورت میں, اور تمام پاکستانی جو وہاں پر موجود ہیں انہیں ہمارا سلام دیجیے گا. تو جناب یوسف میمن صاحب مزاج بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ. تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ نعت سے ابتدا کر رہے ہیں, ہم سے ابتدا کر رہے ہیں؟ ابتدا تو حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے, تو حمد کے خطا ہوں. حمد صرف اسے کی ہے جو آب و ہوا دیتا ہے. حمد صرف اسے کی ہے جو آب و ہوا دیتا ہے. حمد صرف اسے کی ہے جو آب و ہوا دیتا ہے. نعت اس کی ہے جو مولا سے ملا دیتا ہے. نعت اس کی ہے جو مولا سے ملا دیتا ہے, مولا سے ملا دیتا ہے. زندہ رکھتا ہے نبی کو شکم ماہی میں. بے شک بے شک. زندہ رکھتا ہے نبی کو شکم ماہی میں. آگ کو پھولوں میں ڈھل جانا سکھا دیتا ہے. آگ کو پھولوں میں ڈھل جانا سکھا دیتا ہے. اب تو ربائی پڑھا ہوں میں اشعار, تو آخری شعر ہے اس کا. کہتا ہے شاعر کہ یوں لگا جیسے کسی حور کا آنچل سر کا. واہ.
یوں لگا جیسے کسی حور کا آنچل سرکار، جب بھی وہ چاند سے بادل کو ہٹا دیتا ہے، جب بھی وہ چاند سے بادل کو ہٹا دیتا ہے، بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، دیوانہ بہت اعلیٰ۔ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، مور چکور کا جانانا، لا الہ الا اللہ، 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 اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو جان نکلے تو یا رب، یا رب، جو جان نکلے تو یا رب، کرم یہ فرمانا، زباں سے ہو یہ ادا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور جہاں پہ آدمی خود کو خدا سمجھ بیٹھے، جہاں پہ آدمی خود کو خدا سمجھ بیٹھے، وہیں پہ پڑھ کے سنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پنجابی شاعر اس ذکر کے ضمن میں کہتا ہے، پنجابی شاعر اس نے کہا کہ جس پڑھیا اس کلمے نو، جس پڑھیا او تر جاوے گا، جس پڑھیا او تر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، جس پڑھیا او تر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، ایک قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دیکھا اس کو جہاں دیکھا، ظاہر اور پنہا دیکھا، دیکھا اس کو جہاں دیکھا،
ظاہر اور پنہا دیکھا، اس کو عین عیاں دیکھا، لا الہ الا اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ بے شک، دیکھا، کہاں کہاں دیکھا، شاید کہتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کا جلوہ کہاں کہاں کس کس رنگ میں، کس کس انگ میں اور کس کس ڈھنگ میں دیکھا، کہتا ہے کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، غنچے میں اور خار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوثر میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، گنبد میں مینار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مقتل میں اور دھار میں اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ، عشق میں اللہ، پیار میں اللہ، عاشق دیکھے یار میں اللہ، سوچوں کے انبار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، حیدر کے اقرار میں اللہ، حبشی کے انکار میں اللہ، قرآن کے انوار میں اللہ، سب کے استغفار میں اللہ، کوچا و بازار میں اللہ، مدنی کے دربار میں اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ہاں اب آپ نے کہہ دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہاں سے یہ فرمائش آئی ہے حدیث صاحب کی کہ آپ ہمیں وہ تو سنائیے نا، نسیمہ جانب بطحا نظر کم، تو کلام اتنا خوبصورت، اور جب آپ کے انداز میں سنیں گے تو پھر مجھے یقین ہے کہ اللہ اکبر، بہت لطف آئے گا۔ ہاں یہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ تضمین کے اشعار ہیں، اسی پہ تضمین لکھی ہے مولانا افسر صابری نے، کہتے ہیں نعت شریف کہ برا سب سے ہوں میں، برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گن، برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گن، مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن، مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن، تیرے قربان جان بات تو سن، نسیمہ جانی بے بطحا گزر کن، نسیمہ جانی بے بطحا گزر کن، نسیمہ جانی بے بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، ز احوال محمد را خبر کن، جہاں جہاں محبوب حق ہے مہرباں جا، جہاں محبوب حق ہے مہرباں جا، وہاں کی سرزمی ہے آسمان جا،
نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا ببری جانب مشتاقم دراں جا ببری جانب مشتاقم دراں جا فدائے روضائے خیر البشر واہ 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 سبحان اللہ روضائے خیر البشر کن تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد تو ہی ہے جان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کن ضروے لطف سوئے من نظر کن. اور مکہ میں مولانا افسر صابری تضمین کہتے ہیں کہ اس سے تاج رسول سے ہے محبت ہے افسر طالب دیدار حضرت میسر ہو زیارت پر زیارت مشرف گرچہ شد جامی ذلت مشرف گرچہ شد جامی ذلت فت خدا را کرم بارے دیگر کو کیا کہنے خدا را کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحہ گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببری جانب مشتاقم دراں جا فدائے روضائے خیر البشر کن تو ہی سلطان عالم یا محمد زیروے لطف سوئے من نظر کن مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحہ گزر کن. واہ 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 سبحان اللہ جزاک اللہ. واہ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا